اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 15ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 15ویں سپارے کا آغاز سورہ اسراء سے ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ سورہ اسراء اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں واقع معراج کا تذکرہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء کی ابتدا واقع معراج سے ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو نصیحت دی کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں 2 بار سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ پہلی بار دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور دوسری بار مسجد اقصیٰ کو برباد کر دیا گیا۔ پہلے واقعے سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، اور دوسرے واقعے سے مراد رومی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو مار مار کر فلسطین سے نکال دیا، اور اس کے بعد آج 2000 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ دنیا بھر میں پراگندہ منتشر ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور جس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور یہ کہ انسان اپنے لیے شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے کہ اس کو خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دن اور رات کی نشانی اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں، اور ہر شخص کا حساب اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اللہ اسے وہی دے گا، مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور جو آخرت کو ترجیح دے گا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ ہر شخص کے اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور انہیں جھڑکنے یا ان کے ساتھ بدسلوکی سے منع فرماتے ہیں۔ یہ حکم انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید احکامات نازل فرماتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو اور نہ کنجوسی کرو، غرباء اور مساکین کی مدد کرو، ناجائز قتل حرام ہے، اور جو کسی ناحق کو قتل کرے گا جہنم میں جائے گا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ اور برائی ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ اور وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں انصاف کرو اور دوسروں کے معاملات میں دیانتداری اختیار کرو، زمین پر تکبر سے نہ چلاؤ کیونکہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں اور قرآن میں اللہ کی نازل کردہ حکمت موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر مشرکین بغیر کسی دلیل کے جھوٹے معبود بنا لیتے ہیں۔ کفار قرآن کو جادو کہتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار آپ کی مخالفت کریں گے مگر حق غالب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن مقرر ہے جب سب لوگ اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اس دن سب کو بلایا جائے گا اور کوئی رائے فرار نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اس سے پہلے بھی ہم کئی قوموں کو جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہلاک کر چکے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو گمراہ کر ڈالوں۔
بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، بارش اور زمین کی نعمتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کفار جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، مگر نجات ملنے پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت ہی اصل کامیابی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی ہوتی تو دنیا اور آخرت میں سخت سزا ملتی، مگر اللہ نے آپ کو مضبوطی عطا کی۔ اللہ کا قانون ہمیشہ قائم رہتا ہے اور رسولوں کو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ پھر نماز کی تاکید فرماتے ہیں، اور نماز میں خاص کر فجر اور عشاء کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ یہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار نے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے، اور انسان کو اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ حق اور باطل میں ہمیشہ کشمکش رہے گی، مگر آخرکار حق ہی غالب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑیں گے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اندھے اور بے بس کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے مختلف قسم کے موجوں کی فرمائش کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ ان کے اس انکار کو ظلم اور نافرمانی قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہاں ان کے جسموں کو بار بار جلایا جائے گا۔ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تب بھی وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی، مگر وہ پھر بھی ناشکری میں مبتلا رہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو حضرت موسیٰ کے ذریعے 9 واضح معجزات دکھائے، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لایا اور تکبر میں مبتلا رہا۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تو اللہ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں بسایا اور وعدہ کیا کہ قیامت کے قریب انہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور حق کے ساتھ باقی رہے گا، یعنی ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو لوگ قرآن کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، جبکہ کفار اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ سچائی غالب ہو کر رہے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کسی بھی اچھے نام سے پکارا جا سکتا ہے، چاہے اسے اللہ کہو یا رحمان۔ نماز میں اعتدال اختیار کرنے کو حکم دیا گیا، نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل، اور جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، ختم ہوتی ہے۔ سورہ اسراء کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام کہف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا تاکہ انسانوں کو ہدایت دے۔ یہ کتاب سیدھا رستہ دکھانے والی ہے اور ان لوگوں کو عذاب کی وارننگ دیتی ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کہ کفار اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند ہیں، مگر ان میں سے اکثر ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی زندگی کو آزمائش قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عارضی ہے، جبکہ آخرت اصل کامیابی کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں تو اس واقعے کو قرآن کی زبان میں پڑھنا بہترین ہے، لیکن مختصراً یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعارف کرا دیا تھا، اور یہ اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں سے بیزار آ چکے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قوم کے لوگ واپس ان کو اپنے دین میں داخل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں 300 اور لگ بھگ اس سے 9 سال اوپر سلا دیا، اور پھر غار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہر طرح کا خیال رکھا، یعنی سورج جب نکلتا تو وہ غار سے بچتا ہوا نکلتا، اور جب غروب ہوتا تو غار سے بچتا ہوا غروب ہوتا۔ پھر اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہتے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو وہ دہشت زدہ ہو جاتا اور اسے لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ پھر کئی صدی بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واپس اٹھا بٹھایا، اور یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پر سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا ایک پورا دن، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اصل سونے کے وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک بندہ شہر کی طرف بھیجا تاکہ کچھ خیر خبر لے اور ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئے۔ جب وہ پہنچا تو اس کے پاس جو سکہ تھا اس کو دیکھ کر شہر کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کئی 100 سال پرانا ہے، اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ پھر ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا، یعنی ان کے اوپر موت واقع ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگ ان کی تعداد میں بحث کرتے رہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بے تکی باتیں ہیں، اور ان کی صحیح تعداد سے اکثر لوگ واقف نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سرسری باتوں میں کفار کے ساتھ نہ الجھا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اور اگر اس وقت بھول جائیں تو بعد میں کہہ دیا کریں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس کے بارے میں آپ کو علم نہ تھا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً روزانہ آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس سوال کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ذکر فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی عرصے تک نہیں آئے۔ اس بات پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اس کو جو کا تو کفار کو سنا دیں، اور اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی واضح کر دی گئی، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ کافروں کے لیے جہنم کی وارننگ دی گئی جہاں انہیں کھولتے پانی اور آگ کا سامنا ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی جہاں نہریں، سونے کے کنگن، ریشمی لباس اور آرام دہ باغات ان کے منتظر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں سے ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی تھیں۔ اس کے پاس ایک انگور کا باغ تھا جس کے ساتھ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کے اندر نہریں بہتی تھیں۔ اس شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ غنی ہوں، اور پھر اپنے اس باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور میں یہ توقع بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی جاؤں گا تو شاید اس سے زیادہ بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو کفر کرتا ہے اس ذات میں جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کے کھڑا کر دیا۔ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔
یا اس کا پانی اتر جائے جسے تو واپس نہ لا سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹڈیوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ اپنی آفت کا مقابلہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، جیسے بارش کے بعد سبزہ اگتا ہے پھر خشک ہو کر خاک میں مل جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب کے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے مگر اکثر لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کفار اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے مگر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا، مگر ان کا ایک سوال ذہن میں تھا کہ کیا روئے زمین پر کوئی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا، ایک خاص بندہ حضرت خضر ہے جسے بعض خاص علوم دیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا عزم کیا اور سمندر کے سنگم پر جہاں پہنچے جہاں ان کی مچھلی غائب ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کی تو انہوں نے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی، مگر حضرت خضر نے کہا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ سب کو ڈبو دینا چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر جب وہ آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا ملا جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک نفس کو ناحق قتل کر دیا اور آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے۔ یہاں پر 15واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔